وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز کے لیے چلا گیا۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر چلی گئی اور واپس نہیں آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے گھر واپس جا کر کہہ دے کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسے میری شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں زبردستی کروں، کوئی گناہ نہیں، یہ میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا۔ خیر میں ایسے ہی سو گیا تھا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی ماں کی کال آئی کہ بیٹا تم آئی نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں اسے لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم گھر واپس آئے، میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کسی سے فون پر بات کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے بات کرتی ہے۔ خیر 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر واپس آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا تھا اور جب بھی گھر آتا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ وہ کہنے لگی کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول میں تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہیں پایا تو بے حد غصہ آیا۔ اتنا غصہ آیا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، پر اس نے میری عزت نہیں رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل پڑا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ میں نے اسے آواز دی، اسے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زور کا تھپڑ مارا۔ میری انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر بن چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، اور پھر میں اسے اس کے گھر چھوڑنے چل پڑا۔ لیکن راستے میں تھوڑا غصہ ہلکا ہوا تو دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس کے گھر والوں کو کیا بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی نے کیا گل کھلائے ہیں، لہٰذا کچھ سوچ کر میں ایک ہوٹل میں گاڑی لے گیا جو صبح دیر تک کھلا رہتا تھا۔ پتہ نہیں ہمیں وہاں کتنا وقت لگا، لیکن خیر میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہی،
اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ میں صبح ہوتے ہی اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد اس کے گھر سے کبھی کوئی فون تک نہیں آیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس نے خود اپنے گھر والوں کو سارا سچ بتا دیا، وہ کس منہ سے مجھے فون کرتے۔ وقت گزرتا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے 4 سال گزر گئے۔ میں بہت گہری سوچ میں تھا کہ اب اسے طلاق دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی پسند کی جگہ شادی کر لے۔ اتنی سزا اس کے لیے کافی تھی۔ آخر کار میں نے سخت فیصلہ کر کے اس کا نمبر ملایا۔ اس نے فوراً میری کال اٹھائی، جیسے مدت سے میرے فون کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے سلام کرتے ہی بنا کوئی بات سنے اسے کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے کر مکمل آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے بس ایک چیخ کی آواز آئی اور کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے فون اس کے ہاتھ سے گر چکا ہو۔ میں سوچ میں تھا کہ وہاں جانے کیا ہو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نے فون اٹھایا اور ہیلو کہا۔ میں نے آواز پہچان لی۔ اس نے سلام کے بعد بتایا کہ جب سے آپ ہی کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے اس نے آج تک کسی سے بات نہیں کی۔ ابو بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اسی لیے آپ اسے چھوڑ گئے تھے اور پھر اسے واپس لینے نہیں آئے۔ اس کی بات سن کر میں نے کال بند کی اور بے غم ہو گیا کہ اب اسے طلاق دینا نہ دینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے دوسری شادی کی اور اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ ایک دن میں آفس سے واپس آ رہا تھا کہ سگنل پر کھڑی میری گاڑی کو پیچھے سے کسی دوسری گاڑی نے ٹکر ماری۔ میں غصے میں نیچے اترا تو پیچھے گاڑی میں ایک شخص ڈرا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کچھ کہنا چاہا لیکن ایک دم سے رک گیا۔ میں سوچنے لگا اسے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ تھوڑا دماغ پر زور دینے کی کوشش کی لیکن سب بے سود تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ آگے چلیے، کہیں سائیڈ پر کار لگا لیں تاکہ میں آپ کا نقصان بھر سکوں۔ میں گاڑی سائیڈ پر لے گیا، وہ میرے پیچھے تھا۔ میں نے گاڑی روکی، وہ بھی آ گیا تھا اور مجھے پہچانتے ہوئے میری پہلی والی بیوی کو بابی کہہ کر اس کا حال پوچھنے لگا۔ مجھے جھٹکا لگا اور مجھے سب یاد آنے لگا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کو ہوٹل میں پکڑا تھا۔ میں نے بتایا کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں اور اب میں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ میری بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا لیکن میں اس سے بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اسے میں قریبی ہوٹل میں لے کر گیا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ وہ ایک سائیکو قسم کی لڑکی تھی، میری کلاس فیلو تھی اور مجھے بائی سمجھتی تھی۔ ہماری کلاس کے ایک لڑکے سے اس کی دوستی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی آپ کے ساتھ کروا دی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس امید سے تھی کہ اس کا دوست اس سے شادی کرے گا اور وہ آپ سے طلاق لے گی، لیکن آپ سے شادی کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس لڑکے سے کترانے لگی اور آپ کے گن گانے لگی۔ اسی دوران اس نے اس لڑکے سے رابطہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس رات اس نے مجھے ہوٹل میں بلوایا تھا کہ میرا یہ آخری پیغام اس لڑکے تک پہنچا دو۔ میں چلا آیا کیونکہ میں واحد ذریعہ تھا ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچانے کا۔ مجھے بابی نے خط دیا تھا جو میں اس لڑکے کو دینا چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں آپ بھی آ چکے تھے اور آپ اسے لے گئے۔ مجھے آپ کا رویہ پریشان کر رہا تھا اور پھر دوبارہ بابی سے رابطہ کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے وہ خط اس لڑکے کو دے دیا۔ اگلے دن اس لڑکے نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے خبر ملی تو میں فوراً اسپتال پہنچا۔ سب سے پہلے اس کی جیب سے وہ خط نکالا کیونکہ مجھے شک تھا کہ یہ خط اس کی خودکشی کا سبب ہو سکتا ہے۔
اگر کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو بات بڑھ جائے گی۔ میں نے تدفین کے بعد گھر آ کر وہ خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ اب تم میرا انتظار ختم کر دو اور کہیں اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو۔ میرے شوہر کے سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ میں اسے مزید کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو چکی ہے۔ میرا شوہر بہت ہمت والا انسان ہے اور میں نے اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھی ہے۔ اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم یوں سمجھنا کہ کبھی ہم زندگی میں ملے ہی نہیں تھے۔ میں اس کی ساری باتیں سنتا رہا اور گزرے وقت کو سوچتا رہا۔ جانے کس وقت گھر پہنچ گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح میں نے گاڑی نکالی اور اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر سالی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں دیکھا تو زمین پر بکھرے بال، گندے کپڑے، ایسا لگتا تھا کہ کئی دنوں سے اپنا چہرہ تک نہیں دھویا۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر لکیریں مار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تنکا تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، دیکھا تو زمین پر اس نے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کبھی نام لکھ کر مٹا دیتی اور کبھی پھر لکھ دیتی۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر اور چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی اور اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی لیکن سب اسے پاگل کہہ رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھایا، اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لایا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں سیدھا اسے اپنے گھر لایا۔ میری بیوی نے دیکھا تو وہ پریشان ہونے لگی کہ میں کسی فقیرنی کو اٹھا کر لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں بعد میں ساری بات سمجھاؤں گا۔ اسے غسل کروا کر نئے کپڑے پہناؤ۔ وہ نہا کر آئی، وہی پرانی دلہن جسے آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں خود ہی کہنے لگا، خدا کی قسم میں تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور خدا کا واسطہ تم بھی مجھے معاف کر دو۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے تک لے کر آیا۔ میں نے اسے کہا، تم واقعی میں پاگل ہو، سب سچ کہتے ہیں۔ دیکھو، جب میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا تھا ہم 4 گھنٹے ہوٹل میں ٹھہرے رہے۔ تم مجھے بتا دیتی کہ سچ کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھر رونے لگی کہ میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا یقین کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے میں خاموش تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی دوسری بیوی کو بٹھا کر اس کے سامنے ساری بات بتا دی۔ آج میری دونوں بیویاں میرے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔